نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد میزبان محفل حضرت علامہ قاری رفاقت محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اس کا بے پایاں کرم اور 100,000 بار شکر کہ اس نے ہمیں آج ایک ایسی مجلس میں حاضری کی توفیق بخشی جس کی نسبت اس کے محبوب سے ہے. سبحان اللہ. محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقدہ یہ خوبصورت تقریب آپ کی اس مسجد میں، اور میں ممنون ہوں علامہ قاری رفاقت محمود صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو محض ناقص کو اس قابل سمجھا کہ آپ سے مخاطب ہوں. خوشی ہوئی، آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت ہوئی. حاضرین محترم، آج کی یہ مبارک شب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنے کی رات. سبحان اللہ. جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والشفع والوتر، مجھے قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے اعداد کی قسم کیوں اٹھائی. سبحان اللہ. یعنی جفت اور طاق اعداد بس یہی ہیں، 1 سے لے کے 9 تک. اسی میں جفت بھی شامل ہے، اسی میں طاق بھی شامل ہے. تو اللہ رب العزت نے دونوں کی قسم اٹھائی. مفسرین نے اس کی بڑی خوبصورت توجیہ کی. اس کی بہت ساری اور بھی تفاسیر ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے جفت کی قسم اٹھائی والشفع، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد والوتر، اور پھر طاق کی قسم اٹھائی. تو فرمایا جب میرا محبوب دنیا میں آئے تو 12 ربیع الاول جفت ہے. سبحان اللہ. پھر میرا محبوب طاق برسوں کی دہلیز پہ قدم رکھے، محبوب تب بھی تیری قسم. سبحان اللہ. تو جفت برسوں کی دہلیز پہ قدم رکھے تب بھی تیری قسم. سبحان اللہ. اور پھر 27 رجب یہ طاق ہے، محبوب تو اپنی امت کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے مجھے تب بھی تیری قسم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. محبوب تیرے اس دنیا میں آنے کی بھی قسم اور دنیا سے واپس میرے پاس آنے بھی قسم.
ہر حال میں تیری قسم۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے جس کی اللہ نے بھی قسم اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو تعداد نہیں رہی، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی، فرمایا محبوب باقی سارے انبیاء اور رسول میرے نیک ہیں، اولو العزم ہستیاں ہیں، سب کو معجزے عطا کیے ہیں، محبوب اب تیری باری آئی ہے تجھے سراپا معجزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے معجزات کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن 2 معجزات ایسے ہیں جو آپ کے دائمی اور ابدی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک معجزہ معراج اور دوسرا معجزہ قرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کے معجزات چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ سو اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت 64 کا ایک مختصر سا حصہ عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس دور میں بھی جو رسول آیا اسے مطاع مطلق بنا کے بھیجا گیا تھا، انڈیفینٹ، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جس دور میں کسی کو مطاع مطلق بنایا جاتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں ہونی، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دور میں اس جیسا کوئی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں ہر دور کا ایک معیار کمال ہوتا ہے۔ جس طرح آج ہم ایج آف سپیس میں ہیں، کمپیوٹر ایج میں ہیں، تو آج کے معیار کمال کچھ اور ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی معیار کمال رہا۔ تو اب ضرورت یہ تھی کہ جس دور میں جو معیار کمال تھا اس دور کے نبی اور رسول کو ایسا کمال عطا کیا جاتا کہ جہاں اس با کمال کا کمال ختم ہوتا وہاں سے اللہ کے نبی کا کمال شروع ہوتا۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور یہ شاہانہ تمکنت کا دور تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اب ضروری تھا کہ اس دور کے رسول کو ایسا کمال عطا کیا جاتا کہ ان با کمالوں میں سے کسی کے پاس بھی وہ کمال نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب سلیمان علیہ السلام کے اس زمانے میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی، لیکن ان کی سلطنت صرف زمین تک محدود تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ کمال عطا کیا کہ آپ چاہتے تو تخت زمین پر ہوتا، چاہتے تو تخت ہواؤں میں اڑنے لگتا۔ یعنی اس دور کے با کمالوں کا کمال ختم ہو گیا، وہاں سے اللہ کے نبی کا کمال شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں ہے۔ سورہ نمل فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہوا وادی نمل پہ پہنچا تو لشکر سلیمانی بھی آ رہا تھا جو زمین پر۔ وہ جب وادی نمل میں پہنچا تو اس وادی نمل میں
ایک چونٹی نے اپنی ساتھی چونٹیوں کو مخاطب کر کے بات کی. قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لشکر سلیمانی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہیں رونتا ہوا گزر جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ اکبر. اب یہاں ایک لمحہ رک کر آپ دیکھیں، آپ نیشنل جیوگرافک دیکھے ہوں گے، ڈسکوری چینلز دیکھتے ہوں گے. آج سائنس نے یہ کمال حاصل کر لیا کہ چھوٹی چیزوں کو انلارج کر کے بڑا کر کے دیکھ لیتی ہے، بڑی چیزوں کو مائکرو کر کے چھوٹا چیز کر کے دیکھ لیتی ہے. یہ کمال ہے. چونٹی جدید آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافک پہ دیکھ لیں کہ چونٹی کو جب چھوٹی سی ننھی سی ایک جانور ہے نا، ایک کیڑا ہے ننھا سا، اس کو جب انلارج کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں، اس کے جسم کے تمام فیچر نظر آتے ہیں، تمام خد و خال نظر آتے ہیں. یعنی سائنس نے اس کے جسم کے تمام حصے جو نیکڈ آئی سے، جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے، وہ آپ کو دکھا دیے. لیکن سائنس اس بات پر آج تک قادر نہیں ہوئی. یہ بھی سائنس نے بتا دیا کہ اس کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، کہ چونٹی کی آواز کیا ہوتی ہے، اس کی بھنبھناہٹ کی آواز بھی سنائی دیتی ہے. لیکن سائنس یہ کمال حاصل نہیں کر سکی کہ وہ بتا سکے کہ یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے. آج سے صدیوں پہلے ننھی سی چونٹی، یہ ننھا سا کیڑا زمین پر رینگنے والا، اپنی ساتھیوں چونٹیوں سے کہہ رہا ہے کہ چلو یوں کرو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لشکر سلیمانی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں رونتا ہوا گزر جائے، تمہیں خبر نہ ہو. اب یہ بات چونٹی زمین پر رینگتے ہوئے کہہ رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں ہے. آپ نے اس کی آواز سنی بھی، اس کی آواز کو سمجھا بھی، اور فتبسم ضاحکا من قولہا، اس چونٹی کی آواز سن کے سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن معراج مصطفیٰ. تو جہاں اس دور کے با کمالوں کا کمال ختم ہو گیا، وہاں سے اللہ کے نبی کا کمال شروع ہو گیا. سو اب ضروری تھا کہ جو ایسا با کمال ہے کہ اس جیسا با کمال اس دور میں اور کوئی نہیں ہے، سو وہ مطاع مطلق ہے. سبحان اللہ. وہی واجب الاطاعت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام کا دور آپ جانتے ہیں جادوگری کی عروج کا دور تھا. بڑے بڑے جادوگر ہوئے، سامری جیسا جادوگر بھی آ گیا، بچڑا بنایا، بلوا دیا. بڑے جادوگر. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو دعوت حق دی، تو اس کے جو مصاحب تھے انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، تو یوں کرو سارے ملک سے جادوگر اکٹھے کر لو اور ان سے مقابلہ کرواؤ. سارے ملک کے جادوگر اکٹھے ہو گئے. جب مقابلے میں آئے نا، تو ان جادوگروں نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، تو پہلے اپنے جادو کا مظاہرہ آپ کریں گے یا ہم کریں؟ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پہلے تم اپنا کام دکھاؤ. انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، رسیاں پھینکی، سانپ بنا دیے. اللہ رب العزت نے فرمایا فالق عصاک، میرے کلیم تیرے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے نا، لاٹھی ہے، اس کو پھینک دے. سبحان اللہ. جو ہی وہ لاٹھی پھینکی، یہ ثوبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اس نے وہ سارے جادو کا ملیہ میٹ کر دیا.
جب جادو ختم ہو گیا تو جادوگر کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ کیوں؟ اب یہاں ایک علمی نقطہ علماء جانتے ہیں، آپ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جو اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا تھا، اس معجزے کا اظہار کیا، یہ معجزہ جادوگروں نے بھی دیکھا تھا، فرعون نے بھی دیکھا تھا، فرعون نے بھی دیکھا تھا، فرعونیوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن جادوگر کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون کیوں نہیں ایمان لایا؟ اللہ نے فرعون کو توفیق کیوں نہیں دی؟ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جادوگروں کے ایمان لانے کا ایک ہی سبب تھا، انہوں نے میرے محبوب پیغمبر کلیم کی تعظیم کی تھی اور صرف اتنا پوچھا تھا پہلے آپ مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں گے؟ فرمایا یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جہاں اس دور کے با کمالوں کا کمال ختم ہو گیا، وہاں سے اللہ کے نبی کا کمال شروع ہو گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یہ حکمت اور طب کے عروج کا دور تھا، بڑے بڑے اطباء، بڑے حکماء، حکیم جالینوس جیسے لوگ ہوئے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ لا علاج مریضوں کا علاج کرتے تھے، یعنی جس کا علاج کہیں ممکن نہ تھا وہ یونانی حکماء اطباء وہ علاج کر لیتے تھے۔ آپ بھی جانتے ہیں یونانی طب آج بھی بڑی مؤثر ہے، تو وہ علاج کر لیتے۔ اب چاہیے تھا کہ اس دور کے پیغمبر کو وہ کمال عطا کیا جاتا کہ جو کمال اس دور کے اطباء کے پاس نہ ہوتا۔ سو ان اطباء کا کمال یہ تھا کہ وہ لا علاج مریضوں کا علاج کر لیتے۔ جب مریض کے جسم سے جان نکل جاتی، تن مردہ ہو جاتا، ان کا کمال ختم ہو جاتا۔ سو اللہ نے اپنے عیسیٰ روح اللہ کو یہ کمال عطا کیا، فرمایا جہاں ان با کمالوں کا کمال ختم ہو جائے، جسم مردے کے جسم سے روح نکل جائے، تن مردہ ہو جائے، میرے عیسیٰ تو کم باذن اللہ کہہ دینا، میں اس میں روح لوٹا دوں گا، وہ مردہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ گویا جہاں اس دور کے با کمالوں کا کمال ختم ہو گیا، وہاں سے اللہ کے نبی کا کمال شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ دنیا مسلسل ارتقا پذیر ہے، ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہی ہے، سلسلہ نبوت آ کر میرے آقا کریم پہ ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ ان پہ آ کے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب نبی اور کوئی نہیں آنا، نہ کوئی اور رسول آئے گا، لیکن دنیا مسلسل ارتقا کر رہی ہے نا، ترقی کر رہی ہے۔ انسان تھا کبھی غاروں میں رہتا تھا، آج ملٹی سٹوری بلڈنگز میں رہتا ہے۔ یہی انسان کبھی گدھوں، گھوڑوں، خچروں، اونٹوں پہ سفر کرتا تھا، آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندروں میں سفر کر رہا ہے، یعنی انسان ترقی کر رہا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ جو نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب ان کو ایسا کمال عطا کیا جاتا کہ دنیا جوں جوں ترقی کرتی جائے، اس پیغمبر اور اس رسول کا کمال اس سے پہلے وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیغمبروں میں بھی دیکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جو رسولوں کا گروہ ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ایسے ہیں جو بلا واسطہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، بعض کے درجات بلند کر دی گئے۔ اب کلیم اللہ علیہ السلام، قوم نے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا، مولا میری قوم پیاسی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اضرب بعصاک الحجر، یہ جو عصا ہے نا، اس کو پتھر پہ مار۔ آپ نے پتھر پہ مارا،
فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹے۔ اب کلیم اللہ علیہ السلام قوم کے لیے پانی مانگے تو حکم ہو کہ عصا کو پتھر پر مار، پتھر پھٹے گا پھر چشمے پھوٹیں گے۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی، صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، جانور پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں۔ فرمایا کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ہے؟ یا رسول اللہ ایک چھاگل میں ہے تھوڑا سا پانی۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ برتن میں ڈالا، اپنا دست اقدس، اپنی انگلیاں اس پانی کے اندر رکھ دیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آقا کریم کی انگلیوں سے پانی یوں بہ رہا تھا جیسے 5 دریا بہ رہے ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ پتھر پر عصاب پڑے گا، پتھر پھٹے گا پھر چشمے پھوٹیں گے، نہیں، پانی میں اپنا دست اقدس رکھ دیا، اسی سے دریا بہنے لگے، اسی سے دریا بہنے لگے۔ پوچھا گیا جابر کتنے لوگ تھے تم؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اس دن ہم 1400 یا 1500 لوگ تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، مصطفیٰ کی انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والا پانی ہمارے لیے کافی، یہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کمال ملا، آپ نے مردہ زندہ کر دیا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو وہاں کم بِإِذْنِ اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کم بِإِذْنِ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابو جہل جانی دشمن ہے، کنکریاں ہاتھ میں پکڑ کے لے آیا، کہنے لگا سچے رسول ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، سچے رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ فرمایا میں بتا دوں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی شے بتا دے کہ محمد کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فقط توجہ فرمائی، ابو جہل کے ہاتھوں میں پکڑی کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندگی دی قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر، اس کا تن سلامت تھا، حواس سلامت تھے، آنکھ کان ناک جسم سارا سلامت تھا، صرف روح نکل گئی تھی نا، قم بِإِذْنِ اللہ کہا تو روح واپس آ گئی۔ یہاں میرے مصطفیٰ جس مردے کو زندگی دے رہے ہیں اس کا بدن بھی نہیں ہے، تن بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے زبان بھی عطا کر دی، شعور بھی عطا کر دی۔ پھر حدیث پاک میں ہے، کتب احادیث کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی، میرے آقا کریم کی ایک صحابیہ، ان کا غلام بڑھئی تھا، کارپینٹر، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں؟ میں بنوا دوں۔ ممبر بن گیا۔ مسجد نبوی شریف میں جب پہلی بار ممبر رکھا گیا نا تو میرے آقا کریم اس سے پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، ستون، جسے استن حنانہ کہتے ہیں، اس سے آپ ٹیک لگا کے واز فرمایا کرتے تھے۔ تو جب آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سنا کہ مسجد نبوی سے ایسے رونے کی آواز آتی ہے جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، بچہ ماں سے بچھڑ جائے نا تو سسکیاں لے لے کے روتا ہے۔ تو آقا کریم اپنے ممبر مبارک سے اترے اور اس ستون کو آپ نے گلے لگایا، آپ نے اس سے معانقہ کیا اور اس سے گفتگو فرمائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا اس ستون کو مخاطب کر کے روتا کیوں ہے؟ گر تمی خواہی ترا نخلے کنم، شرقی و غربی ترا میوہ چنن،
اے لکڑی کے خوش ستون جسے میرا لمس نصیب ہو گیا ہے، اب روتا ہے جدائی میں، روتا کیوں ہے؟ اگر چاہتا ہے تو تجھے ابھی سبز و شاداب درخت بنا دیتا ہوں، مشرق و مغرب سے آنے والے تیرا پھل کھائیں گے، اور اگر تو چاہتا ہے تو تجھے جنت بھیج دوں گا، اولیاء کرام تیرا پھل کھائیں گے، صالحین تیرا پھل کھائیں گے۔ تو اس لکڑی کے خشک تنے نے دوسرا آپشن قبول کر لیا، اس نے کہا حضور دنیا میں نہیں، مجھے جنت چاہیے۔ فرمایا یہ جنت میں اٹھے گا۔ اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرتے ہیں اس کا تن ہے، بدن ہے، حواس ہیں، صرف روح نکلی، روح لوٹا دی گئی۔ یہاں میرے مصطفیٰ جس شے کو زندگی عطا کر رہے ہیں اس کا سرے سے بدن ہے ہی نہیں۔ اللہ نے بولنے کا فن بھی دے دیا، زبان بھی دے دی، شعور بھی عطا کر دیا۔ اب زندگی بڑھتی رہی، میرے آقا کریم کا زمانہ تو اب قیامت تک ہے نا، اور قیامت میں بھی میرے مصطفیٰ کا ہی زمانہ ہے۔ اب یہ جو انسان ترقی کر رہا ہے، آج 14ویں صدی کا انسان اگر کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میں کیا کروں؟ میرے پاس فلاں کمال ہے، میں نے میڈیکل سائنس سے ریسرچ کی ہے، دنیا سائنس کا بہت بڑا نام ڈاکٹر کیتھ ہور، کینیڈا یونیورسٹی، ٹورنٹو یونیورسٹی کا، وہ کہتا ہے میں بڑی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کی تخلیق سنگل سیل سے ہوئی، ایک خلیے سے، پھر اس کی مائٹاٹک ڈویژن ہوئی، تقسیم ہوئے، اور اس کے بعد پھر تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے انسانیت یہاں تک پہنچی۔ تو جب 1942 میں مائکروسکوپ ایجاد ہوا اور اس نے یہ تحقیق مکمل کی، تو 1982 میں آ کر اس نے ایک مقالہ لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس تحقیق پر بڑا مان کر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں نے یہ تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی تخلیق سنگل سیل سے ہوئی، پھر اس کی جا کر مائٹاٹک ڈویژن ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا جب میں نے پلٹ کر قرآن کو پڑھا، قرآن بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے نا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن کو پڑھا، سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی، قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں سنگل سیل سے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس کی مائٹاٹک ڈویژن کی، اس کا جوڑ بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس میں سے بہت سارے مرد و زن پھیلا دیے۔ یعنی جو بات سائنس کو صدیوں بعد سمجھ آئی، میرے مصطفیٰ کا معجزہ قرآن صدیوں پہلے یہ بات بتا چکا ہے۔ پھر جدید جغرافیہ دان کہتا ہے کہ دو سمندر ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ بہتے ہیں، دونوں کے پانیوں کے مزاج الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، ڈھنگ الگ ہیں، ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن وہ آپس میں مدغم نہیں ہوتے، مرج نہیں ہوتے، ساتھ ساتھ بہتے ہیں۔ اب وہ سمندر تو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اگر آپ اٹک سے پشاور کی طرف جائیں نا تو یہاں دو دریا ملتے ہیں، دریائے کابل اور دریائے سوات، کہ دریائے سندھ اور دریائے کابل، یہ دو آپس میں آ کے ملتے ہیں یہاں۔ تو آپ اوپر پل سے اگر دیکھیں نا تو آپ کو دو دریا، دونوں پانی ساتھ ساتھ بہتے نظر آئیں گے، ایک کا رنگ الگ ہے، دوسرے کا رنگ الگ ہے، ایک کا رنگ گاڑھا ہے، گدلا ہے، دوسرے کا صاف شفاف ہے، ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے۔ اب جدید جغرافیہ دان کہتا ہے یہ بات ہم نے بتائی ہے، پلٹ کر قرآن کی طرف دیکھا تو قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ساتھ ساتھ بہتے ہیں، دو ساتھ ساتھ بہتے ہیں
دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، وہ حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، ان کی لہریں میلوں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، پھر واپس چلی جاتی ہیں، پھر انسان ترقی کرتا آگے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات قرآن نے کہی فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے یہ بات بتا دی کہ وہ تین ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور دنیا نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ ایک خبر شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، میں نے بھی پڑھی تھی، کسی نے کہا تھا کہ نیل آرمسٹرانگ جو ان تینوں میں ایک تھا، وہ جب مصر گیا تو اس نے کہا، اس نے اذان کی آواز سنی تو اس نے کہا یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا یہ کال ہے، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ایسی آواز میں نے چاند پر بھی سنی تھی، اور اخبار میں یہ بات لکھی تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن ہندوستان کے ایک عالم ہیں مولانا وحید الدین خان، انہوں نے پھر خط لکھا نیل آرمسٹرانگ کو کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ بات منسوب ہو رہی ہے، تم اس کی تصدیق یا تردید کرو۔ تو اس نے ایک جملے میں جواب دیا I have never been in Egypt، میں کبھی مصر گیا ہی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے صدیوں پہلے اشارہ دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، سو وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور نیل آرمسٹرانگ ابھی چند سال پہلے نیل آرمسٹرانگ کی حیثیت سے ہی مر گیا۔ تو گویا جس شے کو یہ ترقی کا معیار سمجھ رہے ہیں، معیار کمال سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید چونکہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، قرآن مجید اس چیز کو پہلے بیان کر چکا ہے۔ وہ انسان ترقی کرتا کرتا چاند تک تو پہنچ گیا، مریخ تک پہنچ گیا، اس سے اوپر جانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے معراج کی شب اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے پھر لامکان تک اپنے پاس بلا کر یہ اعلان کر دیا کہ 14ویں صدی میں آنے والے سائنسدان تو ترقی کر رہا ہے، ترقی پر تجھے بڑا ناز ہے، لیکن جان رہے کہ فرمایا ترقی کرتے کرتے تو جہاں تک بھی جائے گا تیرا دائرہ تسخیر عالم مکان تک رہے گا۔ میں اپنے محبوب کو معراج کی رات عالم لا مقام میں وہاں تک لے گیا ہوں جہاں تک تیرا خیال اور سوچ بھی نہیں جا سکے، وہاں تک تیری سوچ بھی نہیں جا سکے گی جہاں میرے مصطفیٰ چلے گئے۔ اب معراج میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے طی زمانی اور ایک ہے طی مکانی۔ طی زمانی سے مراد یہ ہے کہ زمانہ ہو صدیوں کا اور بیت جائے لمحوں میں، اس کو کہتے ہیں طی زمانی۔ اور طی مکانی ہے فاصلہ ہو ہزارہ میل کا اور طے ہو جائے لمحوں میں، اس کو طی مکانی کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں معراج میں پروو ہو چکی، ثابت ہو چکی۔ خود قرآن چونکہ اس کو بیان کر رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے، چھتیں گری ہوئی تھیں، بستی ویران تھی۔ پوچھا مولا ان کو کیسے زندہ کرے گا، مر کھپ گئے ہیں، چھتیں گر گئی ہیں۔ تو فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ رب العزت نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا، 100 سال تک۔ ثم باسا، پھر اٹھایا، پھر پوچھا کم لبستا، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہیں؟ عرض کی لبست یومن او بعد یوم، بس ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ نہیں فرمایا بل لبست 100 عام، 100 سال رہا ہے یہاں تو عزیر، یعنی فاصلہ زمانہ صدی کا اور بیت گیا لمحوں میں۔ پھر آئے سورہ کہف کی طرف، اصحاب کہف غار میں جا کر لیٹ گئے، غار میں لیٹے رہے، جب اٹھے نا بیدار ہوئے تو قال قائل منہم کم لبستم، ایک نے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟
لبسنا یومن او بعد یوم، بس ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ ثُمَّ ازْدَادُوا تِسْعًا، وہ 309 سال غار میں رہے۔ اب جب وہ بیدار ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس آئینے تو نہ تھے نا کہ اپنے آپ کو دیکھتے، لیکن ایک دوسرے سے دیکھ رہے تھے۔ 3 صدیاں بیت جائیں، بڑی طویل عمر بھی ہو، تو انسان کی حیات قضائی بدل جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا نا۔ اگر چہرے پہ جھریاں ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتے کہ ہم دن کا کچھ حصہ یا ایک دن ٹھہرے ہیں۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر وہ جو کتا بیٹھا تھا غار کے دہانے پر، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دہانے پہ بازو پسار کے بیٹھا ہے۔ آج کا انسان سوال کرتا ہے مولا تو فالتو کلام کرتا نہیں اور کتے کے انداز نشست کو بیان کر رہا ہے۔ کتا جو نجس ہے اس کے بیٹھنے کے انداز کو اپنے قرآن کا حصہ بنا رہا ہے۔ آواز آتی ہے تو نے یہ نہیں پڑھا وَكَلْبُهُمْ، یہ پاکستان کا کتا نہیں ہے، یہ میرے ولیوں کا کتا ہے، ان کا کتا ہے، اس کی نسبت ان سے ہو گئی ہے۔ اب وہ بازو پسار کے بیٹھا ہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 6 مہینے بعد ان کی کروٹیں بدلتی ہیں اصحاب کہف کی، اور ساتھ ہی کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی۔ اب جو 309 سال کے بعد اٹھے نا تو بھوک لگی، یعنی 309 سال تک اللہ نے بھوک سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اب وہ تو اللہ کے ولی تھے نا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کتے کو آ کے کوئی گوشت ڈال جاتا تھا؟ نہیں، اللہ نے ولیوں کو بھی بے نیاز کر دیا، کتے کو بھی بھوک سے بے نیاز کر دیا۔ تو گویا زمانہ 309 سال، 3 صدیوں کا زمانہ ہے، اور بیت گیا لمحوں میں۔ ان دونوں کو قرآن مجید نے بتا دیا۔ اب جدید دور کا انسان جس کو سائنس کی بات سمجھ آتی ہے، قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، تو آئیں پھر سائنس کی طرف چلتے ہیں۔ دنیائے سائنس کا بابا آدم آئزک آئنسٹائن، جو کائناتی سائنس کا بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے، اس نے ایک تھیوری دی جس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، ٹائم اور سپیس کی تھیوری، نظریہ اضافت۔ وہ کہتا ہے when anything attains the speed of light, time stops۔ جب کوئی شے روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وقت تھم جاتا ہے۔ جب کوئی شے روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وقت تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کیا تو کیسا کیا؟ روشنی کی رفتار سے۔ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کیا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک لیکچر تھا، وہاں ان کے پروفیسرز، ڈاکٹرز، سائنسدان، بڑے لوگ بیٹھے تھے، تھنک ٹینک تھا ان کا سارا۔ تو جب میں نے قرآن کی بات کی کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو ایک سائنسدان کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، تو یہ جو آئنسٹائن نے تھیوری دی ہے، نظریہ اضافت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کہ انسان اگر یعنی کوئی شے اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وقت تھم جاتا ہے، تو کیا قرآن نے کہیں اس کا اشارہ دیا ہے؟ یعنی سائنس تو ابھی ثابت کرنے کے مرحلے میں ہے نا، خدا جانے ثابت کر سکے گی یا نہیں کہ کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے یا نہیں۔ سائنس ابھی اقدام و خطا کے مرحلے طے کر رہی ہے، تو کیا قرآن نے کوئی اشارہ دیا ہے؟
آپ نے فرمایا قرآن نے صرف اشارہ نہیں دیا، عملاً ثابت کر کے دیا ہے۔ کیسے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور فرمایا سفر کیا براق پر، اور براق ہے مبالغہ برق سے، برق ہے کہتے ہیں روشنی کو، اور روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور براق ملٹیپل لائٹس کا نام ہے، بہت ساری لائٹوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے لائٹ کی رفتار سے سفر نہیں کیا، براق میں سفر کیا ہے، اور براق کا کمال یہ ہے جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں پہلا قدم جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہارا سائنسدان تو ثابت کرے یا نہ کرے، میرے مصطفیٰ عملاً یہ کر چکے ہیں، عملاً یہ کر چکے ہیں۔ پھر کمال دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ ہوا قائم یصلی فی الصلاۃ فی القبر، فرمایا جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا نا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یہاں بعض نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز تو عمل ہے دنیا کا، بندے کی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو بندہ عمل کا مکلف تو رہتا نہیں، تو نماز نہیں، کہتے وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ گویا حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب رفتار یہ ہے، آپ جانتے ہیں نا شعیب اختر بال کراتا ہے، اس کی بال اگر 150 کلومیٹر کے حساب سے جاتی ہے تو نظر نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے آقا کریم اس سواری پہ سوار ہیں جس کی رفتار یہ ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے۔ میرے آقا نے اس سواری پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، ان کی آواز بھی سن لی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ اور پھر اس معجزے میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ جب میرے آقا کریم جب سفر معراج سے واپس آئے نا تو آقا کریم نے یہ اعلان فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا گیا، وہاں سے لامکان گیا، واپس آیا تو جیسے جو کچھ چھوڑ کے گیا تھا ویسے ہی سب کچھ موجود تھا۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ عالم خواب میں تھا، اگر عالم خواب میں تھا تو کسی کو کیا اعتراض تھا؟ وہاں تو مکہ میں ہلچل مچ گئی تھی، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا، ہر کوئی پریشان تھا، سب کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو جہل چلتا چلتا سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے لامکان گیا، اتنا طویل سفر طے کر کے آیا، تو کیا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب آپ نے فرمایا نا نہیں تو ابو جہل نے کہا ابو بکر جانتے ہو یہ بات تمہارے آقا مولا محمد مصطفیٰ نے کہی، فرمایا اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا ابو بکر اتنی اندھی عقیدت تو اچھی نہیں ہوتی، ابھی آپ کہہ رہے تھے نہیں، ابھی آپ کہتے ہیں سب کچھ ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تمہاری سٹیٹمنٹ اور تھی، پہلے تمہارا بیان اور تھا، تو نے کہا تھا کوئی کہے، ارے کوئی کہے تو ناممکن ہے، میرے مصطفیٰ جو کہہ دے سب کچھ ممکن ہے۔ ارے تو معراج کی بات کرتا ہے، ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی زبان سے سن کر خدا کو مان بیٹھے، ہم تو اس سے اوپر کی حقیقت کو مصطفیٰ کی زبان سے سن کر مان بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کافروں نے جب یہاں سے ناکامی ہوئی نا تو آ کر کہنے لگے کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں تو آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں؟ میرے آقا نے ایک لمحے کا توقف کیا، میرے اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جانتا ہوں کہ تو وہاں دروازے کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا، تو پریشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر حضرت عباس کے گھر کے سامنے معلق کر دیا، فرمایا محبوب دیکھتا جا اور گن گن کے ان کو بتاتا جا۔
سبحان اللہ. کہنے لگے یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب بتائیں ہمارے تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے ملک شام، بتائیں وہ کب آئیں گے؟ فرمایا ایک طلوع آفتاب کے وقت آئے گا، ایک عین نصف النہار کے وقت آئے گا، اور ایک غروب آفتاب کے وقت آئے گا. اب وہ خوش ہو گئے کہ چلیں یہ نہیں آئیں گے تو ہم کہیں گے چلو یہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی. صبح ہوئی، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و بلال سارے کھڑے ہو گئے. ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے کافر نکل آئے اور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی نگاہیں مشرق کی طرف لگی ہیں کہ ابھی سورج نکلے گا. وہ سمجھتے تھے نا کہ اگر قافلہ آنا ہوتا تو شام کو آ جاتا، مکے کے رہنے والے ہیں، گلیوں سے واقف ہیں، ان کو باہر انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خیال یہ تھا. تو وہ ادھر دیکھ رہے تھے کہ ابھی سورج نکلے گا، ہم کہیں گے دیکھو سورج نکل آیا ہے، قافلہ نہیں آیا. ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و بلال کی نگاہیں قافلے کی راہ پہ لگی ہوئی تھی. جو ہی ابو جہل کی آواز آئی دیکھو سورج نکل آیا ہے، ادھر سے حضرت ابو بکر کا نعرہ بلند ہوا. ابو جہل پلٹ کر دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہے. ارے تو چڑھتے سورج کو دیکھ رہا ہے، تو مشرق کی جانب دیکھ رہا ہے، ہم زبان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ تیرا سورج نکل آیا ہے، ادھر دیکھ قافلہ بھی آ پہنچا ہے. دوسرا قافلہ نصف النہار کے وقت آ گیا. تیسرا قافلہ شام کو آنا تھا. امام مالک کے صاحب شفا قاضی عیاض رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ تیسرا قافلہ انہوں نے روک لیا کہ ہمارے لوگ ہیں باہر روک لیں گے، جب غروب ہو جائے گا سورج پھر آئیں گے، ہم کہیں گے دیکھو ایک قافلہ تو وقت پہ نہیں پہنچا. اب دیکھنے لگے کہ وقت گزر رہا ہے اور سورج غروب نہیں ہو رہا. فرمایا او ابو جہل تو مکے والوں کا سردار ہے، تو نے مکے والوں کو روک لیا ہے، ہم نے سورج کو روک لیا ہے. جب تک قافلہ نہیں پہنچے گا ہم سورج غروب ہی نہیں ہونے دیں گے. تو گویا یہاں ایمان کا ایک کسوٹی اور ایک معیار مل گیا، ایک کرائٹیریا ہمیں مل گیا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے آمنے سامنے آ جائیں تو ماننے والے صرف زبان مصطفیٰ کو دیکھا کرتے ہیں، وہ اور کچھ بھی نہیں دیکھتے. وہ یقین اور تیقن کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو بات میرے مصطفیٰ نے فرما دی ہے وہ حق ہے. تو حضرین محترم، معراج مصطفیٰ میرے آقا کریم کا وہ معجزہ ہے جو ابد الآباد تک زندہ رہے گا، اور ساتھ قرآن وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. انسان ترقی کرتا کرتا جہاں بھی پہنچے گا، جو بھی چیز ایکسپیریمنٹ کر کے جس چیز کو ثابت کرے گا، جب قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کو پہلے ثابت کر چکا ہوگا. گویا دنیا کا ہر علم قرآن کے علم کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جاپان کے ایک سائنسدان کو نوبل انعام ملا. اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ نوبل انعام تمہیں کس بنیاد پہ ملا ہے، اس نے کہا میں نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسانی جسم میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو اعضاء ہیں جو بیکار ہوتے ہیں. تو جب انسان 24 گھنٹے میں 9-10 گھنٹے اور مہینے میں کچھ کیلکولیشن کر کے اور سال میں تقریباً 29 یا 30 دن جو انسان اگر بھوکا رہے تو اس کے جسم کے اندر جو گلے سڑے اعضاء ہوتے ہیں، یہ جسم کے توانا اعضاء انہیں کھا لیتے ہیں، اس کو آٹوفیگی کہتے ہیں. یہ تحقیق میں نے کی ہے اور یہ بات اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جو بندہ بھوکا رہتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے، مہینے میں کچھ دن اور سال میں 1 مہینہ، یعنی 28 سے 30 دن 1 مہینہ جو بندہ بھوکا رہتا ہے، اس کو کبھی کینسر کا مرض لاحق نہیں ہوتا. اس کو کینسر کا مرض لاحق نہیں ہوتا. اور قرآن مجید کو دیکھیں اور میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھیں. سائنسدان کو برسوں کی ریاضت کے بعد جو بات سمجھ آئی
میرے مصطفیٰ نے 2 لفظوں میں سمجھا دی. میرے مصطفیٰ کریم نے صرف 2 لفظوں میں سمجھائی. فرمایا سومو تصحو، لوگو روزہ رکھو تمہیں صحت نصیب ہو جائے گی. روزہ رکھو تمہیں صحت نصیب ہو جائے گی. بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ماننے والوں میں ہوں، اعتراض کرنے والوں میں نہ ہوں. کہ جو میرے مصطفیٰ کی زبان پر اعتراض کرتا ہے، میرے آقا کی سنت پہ اعتراض کرتا ہے، اس کی نہ یہ دنیا بچتی ہے نہ وہ دنیا بچتی ہے. اور جو غیب پر ایمان لانے والے میرے مصطفیٰ کی زبان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی یہ دنیا بھی بچ جاتی ہے، ان کی قبر بھی بچ جاتی ہے، ان کا حشر بھی بچ جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.